ایک انگریز اسلام پر ریسرچ کر رہا تھا اور اسلام کی جانکاریاں حاصل کر رہا تھا۔ جب اس نے اسلام پر کئی برسوں تک محنت مشقت کیا اور کتابوں کا مطالعہ کیا، قرآن المجید، فرقان الحمید اور احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ کیا، تو ایک واقعہ انہوں نے پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی دنیا کے ایک کونے سے ان کے سامنے میں آ گیا تھا، اور وہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنی دوری سے بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی ایک ہی لمحے میں کوئی کیسے لا سکتا ہے۔ وہ اسی خیال میں تھا اور پوری دنیا کا دورہ کرتا رہا۔ حضرت داتا علی حجویری اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کے دربار میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد حاضری دیا اور ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد کہا، میں نے سارے لوگوں سے سوال کیا، میں اسلام قبول کر لوں گا، اسلام کے دامن کو تھام لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، مگر یہ مجھے ہضم نہیں ہوتا ہے کہ ایک بلقیس کا تخت ہے جو دنیا کے آخری کونے میں موجود ہو اور پلک جھپکتے ہی سامنے میں لا دیا۔ آخر کون سا پاور تھا، کون سی طاقت تھی، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں اس بات کو نہیں مانتا، اور اگر جو مجھے منوا دے گا اس بات کو، میں اسلام قبول کر لوں گا اور اسلام کی حقانیت کو بھی تسلیم کر لوں گا۔ اس بزرگ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تمہارا سوال بہتر ہے، تم بیٹھو، تمہارے سوال کا جواب دیا جائے گا، مگر تم یہ تو بتاؤ کہ کچھ کھاؤ پیو گے، ناشتہ کرو گے؟ تو شخص نے کہا کہ ہاں میں چائے پیتا ہوں، مگر ہمیشہ میں اپنے گھر کی چائے کو پینا پسند کرتا ہوں۔ تو اس بزرگ اللہ والے نے پوچھا کہ تو جب چائے پیے گا تو پیالے میں پیے گا یا گلاس میں؟ اس شخص نے کہا، میں گھر پہ جب ہوتا ہوں تو پیالے میں چائے کو پیا کرتا ہوں۔ اس شخص نے اپنی ہاتھوں کو بڑھایا اور ایک پیالہ جس میں چائے بھرا ہوا تھا ان کے آگے میں لا کر کے پیش کر دیا۔ جب اس چائے کو اس نے پیا اور اس پیالے کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے دنگ رہ گئے اور زاروں قطار ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گیا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور ہنگامہ کرنے لگے اور گش کھا کر کے گر گئے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو کہا، وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہاں گئے؟ تو بتایا کہ وہ تو ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ کہا، ہاں ٹھیک ہے، وہ کہاں گئے؟ بتایا کہ ہم لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ والوں کی طاقت کو میں مان لیتا ہوں، وہ اس لیے کہ جو بزرگ ہمارے سامنے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ بلقیس کا تخت کیسے ہی پلک جھپکتے ہی کوئی دنیا کے آخری کونے سے اپنے سامنے میں لا سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کسی شخص کے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ شخص نے مجھے جو پیالہ دیا اور چائے پیش کیا، وہ میرا گھر لندن میں ہے اور میرے گھر کا وہ پیالہ تھا اور چائے بھی میرے گھر کی بنی ہوئی تھی۔ جب اللہ والوں کی شان یہ ہے، جب فقیر کا یہ مقام ہے کہ میرے گھر میں چائے بنی ہو اور پیالہ بھی میرے گھر کا ہو، ایک ہی لمحے اور ایک ہی ساعت میں وہ میرے گھر کے پیالے کو میرے سامنے ملا کر کے کھڑا کر دے اور مجھے پیش کر دے، تو اب یقین ہو گیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو چاہے جیسا چاہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ میں مان لیتا ہوں کہ بلقیس کا تخت ایک ہی لمحے میں پلک جھپکتے ہی کوسوں دوری پر بھی سامنے میں آ سکتا ہے۔ جب ایک پیالہ جو میرے گھر لندن میں تھا وہ لاہور پاکستان آ سکتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ بلقیس کا قصہ جھوٹا نہیں بلکہ سچا ہے۔ قرآن کی حقانیت کو میں تسلیم کرتا ہوں، اسلام کے دامن سے میں وابستہ ہوتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جب کوئی دلیل سے نہیں مانتے ہیں تو ان کو کرامت دکھاتے ہیں۔ کرامت اللہ کے ولی بارہا دکھا سکتے ہیں، مگر جب ضرورت پڑتی ہے تبھی کرامت دکھایا کرتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو کرامت دکھاتے ہیں، جو
کرامت بارہا دکھاتے ہیں، زیادہ دکھاتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بے شمار ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی، پھر بھی وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے رہبر ہیں، دین کے پیشوا ہیں، اور وہ اللہ کے دین کو فروغ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے، بے ادبی کرنے سے پہلے ہزاروں بار سوچو، کیونکہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی مول لیتا ہے، سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین بندے سے دشمنی مول لینا اصل میں خدا سے دشمنی مول لینا، اور جو خدا سے دشمنی مول لیتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حق بولنے سے زیادہ حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کی محبت اور عظمت دل میں گامزن فرمائے۔